بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج خواتین کے حوالے سے اہم مسائل لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسائل جو اکثر خواتین کے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن وہ کسی سے پوچھ نہیں پاتی، تو انشاءاللہ میں آج ان تمام مسائل کے جواب آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی سوال وہ جواب رہ بھی جائے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو، اور اگر وہ سوال کوئی پوشیدہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہو۔ وہ سوالات کیا ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال: جناب آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مرد انتقال کرتا ہے تو اسے 70 حوریں خدمت کے لیے دی جائیں گی، لیکن جب کوئی عورت انتقال کرتی ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ جھاڑو لگا رہی ہے اور مر گئی تو جنت میں جائے گی، وہاں پہ بھی جھاڑو لگائے گی، وہاں پہ بھی آٹا گوندے گی، وہاں پہ بھی روٹیاں پکائے گی، وہاں پہ بھی سالن پکائے گی۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط باتیں ہیں یہ۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے وہ عورت اپنی جنتی شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ تو آپ لوگ کہو گے کہ بھئی ادھر ایک عذاب سے چھٹی کہ دوسری عذاب میں گھسی ہے۔ بھئی ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے خاون کے ساتھ جنت میں ہوگی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ، بھئی تمام حوروں کی وہ عورت سردار ہوگی اگر وہ عورت نیک ہے۔ جنت میں سب کی عمر اور قد یکساں ہوگا اور بدن نقائص سے پاک ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میاں بیوی کا اکثر ہم لوگوں نے فیس بک وغیرہ پہ ہم لوگ آج کل تو یہ دور چلا ہوا ہے کہ اکثر پکچر جو ہے نا وائرل ہو جاتی ہے۔ کیسے وائرل ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی خاون جو ہے نا وہ کالا ہے اور اس کی بیوی وہ سفید ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے نا اس کی تصویر نیٹ پہ چڑھا دی جاتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ بیوی جو ہے نا اس کے قد تو لمبی ہے لیکن شوہر کے قد جو ہے نا وہ چھوٹی ہے، تو وہ تصویر بھی بہت جلد وائرل ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں مثال کے طور پہ سب کا رنگ ایک ہی جیسا ہوگا، سفید، اور سب کا قد اور سب کی جسامت جو ہے نا وہ ایک ہی جیسے ہوگی۔ مطلب کسی میں کسی قسم کا نقص نہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ آدمی تو اس عورت کے ساتھ لگتی ہی نہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکے گا بھئی یہ آدمی اس عورت کے ساتھ نہیں لگتا، یہ عورت اس آدمی کے ساتھ نہیں لگتی۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ جوڑا تو بالکل نہیں جچتا ہے، تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں بالکل سیم ٹو سیم برابر ہوں گے، قد میں، رنگ میں اور جسامت میں میاں بیوی وہاں جنت میں برابر ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہوا جن عورتوں نے شادی کی ہے ان کے لیے ہوا۔ جن عورتوں نے شادی نہیں کی ہے ان کے لیے کیا ہوگا جنت میں؟ تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ بھئی وہاں پہ ان کے لیے ان کی پسند کے مطابق لڑکا ڈھونڈ کے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا، شادی کر دی جائے گی۔ یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا اپنی پسند کا بولے، گھر میں آ کے بولے کہ فلانا لڑکی مجھے پسند ہے، تو بس فوراً سے پہلے چپل اٹھا کے مار دی جاتی ہے کہ بغیرتا اس دن کے لیے پیدا ہوا تھا تو۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے کوئی لڑکی ایسے کہہ دے تو فوراً سے اس کے گلا جو ہے نا دبا دیا جاتا ہے کہ ایسے بے شرم، تجھے شرم نہیں آئی فلانا لڑکے کا نام لیتے ہوئے زبان پہ؟ تو ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جتنی بھی حوریں ہوں گی وہاں تمام حوریں اس کے انڈر میں ہوں گی، تمام پہ وہ سردار ہوگی، اور کوئی بھی حور جو ہے نا اس کی اجازت کے بغیر اس کے خاون کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ دوسرا اہم مسئلہ کپڑے دھونے کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ بھئی جمعے کے دن کپڑے نہیں دھوئے جائیں، منگل کے دن کپڑے نہیں دھوئے جائیں۔ بھئی کیوں نہیں دھوئے جائیں؟ وہ ایک الگ بات ہے، آپ کے کام کرنے کا موڈ نہیں ہے تو وہ ہر دن کپڑے دھونا جو ہے نا ناجائز ہے۔ ہاں، یہ بات مطلب شریعت سے اس بات کو نہیں جوڑو کہ بھئی جمعے کے دن کپڑے دھونا ناجائز ہے، وہ آپ کا موڈ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جمعے اور منگل کے دن کپڑے دھونا نہیں چاہیے، اور بہت سے لوگ جمعے کے دن نماز ہو جانے کے بعد کپڑے دھوتے ہیں، اور کہاں تک یہ طریقہ درست ہے؟ اور بہت سے لوگ تو پردیس میں جو ہوتے ہیں ان کی تو جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے اور وہ لوگ جمعے کے دن کپڑے دھوتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ جمعے اور منگل کے دن کپڑے نہ دھونے کے بعد بالکل غلط ہے۔ کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیات سے ثابت نہیں ہے کہ فلانا دن کپڑے نہیں دھو۔ ہاں، آپ کے کام کرنے کا موڈ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ جو عورتوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ بھئی کیوں کھانا پینا نہیں چاہیے؟ ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیوں کھانا پینا نہیں چاہیے؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت جو ہوتا ہے نا وہ نزع کا وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر مرتا ہے نا تو اس کے سامنے یہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت جو آتا ہے نا وہی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہے کسی انسان کے جو آخری وقت آ جاتا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو اندھیرا والا وقت نہیں ہوتا ہے، جو اندھیرا سا ہوتا ہے، وہی وقت اس کے سامنے آتا ہے۔
تو عورتوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اس وقت میں جو ہے نا شیطان جو ہے نا شراب کا پیالہ لیے ہوئے کڑا ہوتا ہے، تو جو مرد عورت اس وقت کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو وہ پیالہ پیش کرتے ہیں، اور وہ جو اگر مثال کے طور پہ کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو شیطان اس کو پیالہ تما دیتا ہے اور وہ شراب پی کے مر جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، من گڑت بات ہے۔ اس بارے میں حدیث و قرآن میں کچھ اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کٹے ہوئے ناخن کا پاؤں کے نیچے آنا، پتلیوں کا پڑکنا، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، یہ کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی کٹا ہوا ناخن اگر کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے، مثال کے طور پہ میرا کٹا ہوا ناخن ہے وہ میرے بھائی کے پاؤں کے نیچے آ گیا تو بھائی میرا دشمن بن جائے گا، لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آنکھ پڑک جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی غم کا خبر آنے والا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی کوا آ جائے اور وہ قائیں قائیں کرے، لوگ کہتے ہیں بھائی مہمان آنے والا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ جو ہے نا اس میں خارش ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار پیسہ آنے والا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی کالی بلی اگر راستہ کاٹ دے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی خطرناک ہونے والا ہے، اس راستے سے نہیں چلو، بالکل من گڑت بات ہے۔ حدیث میں قرآن میں ان چیزوں کا بالکل ذکر نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے مانعت آئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ کہ پانچواں اہم مسئلہ یہ ہے کہ گرم پانی زمین پر گرانا کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی اگر بریانی وغیرہ بناتا ہے تو اس کا گرم پانی مثال ہم لازمی طور پہ وہ زمین پہ بہا دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے جو ہے نا زمین کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا محض جو ہے نا غلط خیال ہے، یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر گرم پانی آپ مثال کے طور پہ زمین پہ گرا دو کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین کو کچھ بھی نقصان وغیرہ نہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ بھائی نمک زمین پر گر جائے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن پلکوں سے اس کو اٹھایا جائے گا، بالکل غلط بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے نمک گر گیا، مطلب غلطی میں گر گیا تو وہ آپ اٹھا لو، کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ اگر ہاں آپ نے جان بوجھ کے گرایا ہے تو آپ نے ایک نعمت کی ناقدری کی ہے اور اس کا آپ کو مطلب گناہ مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہر چیز ایک نعمت ہے، ہم بلا سوچے سمجھے اس چیز کو گرائیں گے، قصدن گرائیں گے تو اس کا ہمیں گناہ ملے گا۔ باقی یہ نہیں ہے کہ بھئی قیامت کے دن ہم جو ہے نا اس کو پلکوں سے اٹھائیں گے، یہ بات بالکل غلط اور من گڑا۔ آخری مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ بعض لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار فلانا انگوٹھی پہن لو، پیروزہ پہن لو، فلانا ڈنگانا پہن لو، اس سے جو ہے نا برکت آتی ہے، فلانا آتی ہے، ڈنگانا آتی ہے۔ پہلے بھی شاید میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ بس ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کہ پتھروں کا انسانی زندگی پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بحث جو ہے نا من گڑت باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو لازمی طور پہ آپ پوچھ سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی غالب خان اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔